السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنین۔ یہ سورہ نور کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر زانیہ عورت اور ہر زانی مرد کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اس مسئلے میں کسی قسم کی نرمی ان کے ساتھ اختیار نہ کی جائے اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور جب انہیں عذاب دیا جا رہا ہو تو مسلمانوں کی ایک جماعت، مؤمنوں کی ایک جماعت وہاں پر موجود ہو۔ یہ سورہ نور ہے۔ قرآن کریم کے اندر کچھ صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی احکامات کو بیان کیا ہے۔ انہی صورتوں میں سے ایک اہم صورت سورہ نور کہلاتی ہے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاندانی مسائل کو بڑے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ انہی میں سے ایک مسئلہ زنا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کسی مرد سے یا کوئی مرد کسی عورت سے زنا کر لیتے ہیں تو اسلام یہ قانون لاگو کرتا ہے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور جب ان کو کوڑے مارے جائیں گے تو یہاں پر کسی قسم کے رحم کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس کام کو لوگوں کے سامنے کیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن سکے، اور ہر زنا کرنے والا جان جائے کہ یہ زنا اللہ کے نزدیک اور لوگوں کے نزدیک کتنی فضیحت کا باعث ہے۔ اس آیت کریمہ سے کچھ باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جسمانی اعتبار سے مرد اور عورت کے درمیان فرق ہوتا ہے، لیکن اسلام نے یہاں سزا کے مسئلے میں مرد و عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا۔ کہا کہ جتنے کوڑے مرد کو مارے جائیں گے اتنے ہی کوڑے ایک عورت کو بھی مارے جائیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ذکر کیا زنا کا تو اللہ نے مرد کا بھی ذکر کیا، عورت کا بھی ذکر کیا، کیونکہ بسا اوقات بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زنا تو مرد کرتا ہے، عورت تو بس ایک جگہ ہے، اس جگہ کا استعمال کرنے والا مرد ہے، لہذا اگر مرد عورت دونوں سے زنا ہو جائے تو اصل زانی مرد ہوتا ہے، جبکہ عورت کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قاعدے قانون کو نہیں مانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب زنا ہوتا ہے تو مرد اور عورت دونوں کے دونوں گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو زنا کی سزا اسلام نے بتائی ہے، اس سزا کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ سارے لوگ عبرت کے ناخون لے لیں، عبرت پکڑ لیں۔ اسی لیے ایک جماعت کو جو مومنوں کی ہوگی ان کے سزا کے وقت حاضر رہنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسی زنا کے احکام کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکہ والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک زانی شادی نہیں کر سکتا مگر سوائے ایک زانیہ سے یا کسی مشرکہ سے، اور اسی طرح ایک زانیہ شادی نہیں کرے گی مگر کسی زانی مرد سے یا مشرک سے۔ اللہ نے زانی مردوں کو، زانی عورتوں کو مؤمنین پر حرام قرار دیا ہے۔ تو لہذا یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی زنا کے مسئلے میں معروف ہو تو کسی پاک دامن عورت سے اس کا نکاح کرنا حرام ہے، اور اسی طرح اگر کوئی مرد زانی ہے تو اس کا نکاح کسی پاک دامن عورت سے کہیں کرنا جائز نہیں۔ اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور یہ حرام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اس آیت کو جب پڑھتے ہیں، اصل میں یہ آیت نازل اس لیے ہوئی تھی، ایک مختصر سا قصہ اس کے شان و نزول میں بیان کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام مرثد تھا، بعض روایتوں میں مرثد آتا ہے۔ یہ مرثد کیا کرتے تھے، مکہ والوں سے چھپا کر وہاں کے مسلمان قیدیوں کو نکال کر لے جا کر مدینہ پہنچایا کرتے تھے۔ یہ مسلمانوں کو ایک طرح سے بچایا کرتے تھے۔ اصل میں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ نئے مسلمان تھے، بہرحال ان کا یہ قصہ ذکر کیا جاتا ہے۔ لہذا ان کی ایک سہیلی تھی،
جن کا نام عناق تھا، اور یہ زانیہ عورت تھی، سہیلے تھی، عناق اس کا نام تھا اور یہ زانیہ تھی۔ لہذا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مرشد ان کے پاس گئے، جانے کے بعد اس عورت نے مطالبہ کیا کہ آپ مجھ پر داخل ہوئیے، تو مرشد نے کہا کہ تم ایک زانیہ عورت ہو، تم ایک زانیہ عورت ہو، میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ نے زانیہ مردوں کو یا زانیہ عورتوں کو مومنین پر حرام قرار دیا، لہذا ہمارے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی اس نے اس بات کو سنا وہ بوکھلا گئی، اور اس نے لوگوں کے سامنے چلا کر کہنا شروع کیا کہ یہ دیکھو، یہ وہ انسان ہے جو مسلمانوں کی قیدیوں کو لے جا کر مدینہ پہنچاتا ہے۔ اب 8-10 مشرک فوراً پیچھے پڑ گئے، یہ کسی طرح اپنے آپ کو بچتے بچاتے یہ غار میں گھس جاتے ہیں، مشرکین اس کا پیچھا کرتے کرتے غار کے منہ تک آتے ہیں، یہاں تک کہ غار کے منہ میں آ کر وہ پیشاب کر دیتے ہیں اور وہ پیشاب ان کے سر پر بھی گر جاتا ہے، لیکن اسی طرح اپنے آپ کو روکے رہتے ہیں۔ سارے مشرکین چلے جاتے ہیں، بعد میں غار سے نکل جاتے ہیں اور جو قیدی ان کے ساتھ تھے ان کو لے جا کر مدینہ پہنچا دیتے ہیں۔ اب صبح ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، وہ عورت ہے جس کا نام عناق ہے، وہ ایسا ایسا کام کرتی ہے، اے اللہ کے نبی میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ تو اللہ کے نبی اپنے چہرے کو پھیر لیتے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ وہ عناق عورت کون تھی اور وہ کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی سے دوبارہ سوال کرتے، پھر اللہ کے نبی چہرے کو پھیر لیتے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ سوال کرتے ہیں تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کو نازل کر کے کہتا ہے کہ جو زانی مرد ہوگا اللہ اس مرد کو زانیہ عورت ہی کا منہ دکھائے گا، یا تو وہ زانی کسی زانیہ ہی سے شادی کرے گا یا اس کی شادی کسی مشرکہ سے ہوگی، اور اگر اسی طرح کوئی عورت زانیہ ہوگی تو اللہ اسے ایک زانی ہی کا منہ دکھائے گا۔ اللہ نے مومنین پر اس رشتے کو حرام قرار دیا۔ اب دیکھیں، اس آیت کریمہ سے بہت سارے مسئلے ہمیں سمجھ میں آتے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ خصوصی طور پر جب کسی عورت کی شادی ہوتی ہے تو عورت کی شادی میں ولی کا ہونا ضروری ہے، بغیر ولی کی شادی اسلام میں جائز نہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک بڑا ہی عجیب سا طرف تماشا کہیں یا معاشرے کے اندر فساد کہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جو شادی سے پہلے غلط تعلقات قائم کرتی ہیں، چاہے بوائے فرینڈ کے نام پر ہو یا یوں کہیں کہ اگر رشتہ بھی ہو جائے، اگر منگنی بھی ہو جائے، ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیں تو اس کے بعد بھی ناجائز تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے زنا کر لیتے ہیں تو کیا شادی ان کی اسلام میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو بات سمجھ لیں کہ اگر کوئی لڑکا ہے اور کوئی عورت ہے، شادی سے پہلے انہوں نے زنا کر لیا ہے، اگر یہ بعد میں شادی بھی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے رشتے کو قبول نہیں کرے گا، اللہ ان کے رشتے کو قبول نہیں کرے گا، سوائے ایک شرط کے۔ وہ شرط یہ ہے کہ یہ دونوں پہلے توبہ کریں گے، یہ دونوں پہلے توبہ کریں گے۔ اگر توبہ نہیں کرتے ہیں، اگر اسلامی طور پر شادی بھی کرتے ہیں، اللہ کے یہاں رشتہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے معاشرے کے اندر ہوتا کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہماری مسلم لڑکیاں بہت سارے تعلقات غیر مسلمانوں کے ساتھ رکھتی ہیں، یا یوں کہے کہ بہت ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں یا لڑکے لڑکیوں کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں، بعد میں بدنامی ہو جاتی ہے، ماں باپ مجبوری میں کیا ان دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں، ان دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں۔ اس طرح کا نکاح کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، اس طرح کا نکاح کرنا جائز نہیں۔ پہلی چیز یہ جائز اس لیے نہیں ہے کیونکہ جب ماں باپ اپنی بچی کا نکاح اس لڑکے سے کہہ رہے ہیں تو یہ دونوں راضی نہیں ہیں، معاشرے کی بدنامی سے بچنے کے لیے نکاح کرتے ہیں، لہذا باپ کی رضامندی دل سے ضروری ہے۔ اگر مجبوری میں باپ اپنی بیٹی کا نکاح کسی ایسے کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ اس رشتے کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ظاہر میں وہ شادی ہوگی مگر حقیقت میں وہ زنا ہوگا، جب تک ساتھ رہیں گے زنا کریں گے اور جو بچے پیدا کریں گے سب زنا کے بچے ہو جائیں گے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے شادی سے پہلے زنا کر لیا ہے تو ان دونوں کی شادی بھی اس وقت تک اللہ کے یہاں مانی نہیں جائے گی جب تک کہ یہ دونوں خالص توبہ نہ کر لیں، اور خالص توبہ ہی کی بنیاد پر شادی ہو جائے گی۔ اور ایک اہم مسئلہ ہمیں یہاں سمجھنا یہ ہے کہ ہم اکثر شادی کے مسئلے میں جب لڑکی کا رشتہ دیکھنا ہو یا لڑکے کو رشتہ دیکھنا ہو تو ہمیشہ پیسے کا خیال کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز غور کرنے کی ہے کہ آپ اس کی دینداری بھی دیکھیں۔ اللہ کے رسول نے جب بات دینداری کی ہے، دینداری کے اندر سب سے اہم چیز آتی ہے ایک آدمی کا پاک دامن ہونا۔ اگر آپ نے کوئی لڑکی کا باپ ہے، اگر اس نے اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے انسان سے کرا دی جو زنا کرتا تھا تو ابن عثیمین کہتے ہیں کہ ان کا نکاح فاسد ہے، اللہ اس نکاح کو قبول ہی نہیں کرتا ہے۔
آدمی زانی تھا، یا یوں کہیں کہ لڑکی نے زنا کیا ہے اور ایک آدمی اس سے شادی کرتا ہے، تو لہذا ایسا رشتہ اسلام میں قبول ہی نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی عورت کو کسی زانی مرد کے پاس دینا یہ فسق کا کام ہے، اور ماں باپ زندگی بھر ایسا گناہ اٹھائیں گے۔ تو آج کے معاشرے میں یہ بڑا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس کی تمیز ہی نہیں کرتے ہیں، بس مال دیکھا جاتا ہے، اس کا رتبہ دیکھا جاتا ہے، اور لڑکیوں کو دھڑلے سے دے دیا جاتا ہے۔ کیا وہ آدمی نمازی ہے؟ کیا وہ آدمی زنا میں تعلق رکھتا ہے؟ کیا کس مزاج کا ہے، کس اخلاق کا ہے؟ ضروری ہے کہ اگر کوئی ماں باپ، اس لیے امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے انسان سے کر دی جو نمازی بھی نہیں ہے، ایسے انسان سے کر دی جو اللہ رسول کی اطاعت بھی نہیں کرتا ہے، تو اس نے اپنے اولاد کے ساتھ کیا ہے؟ قطع تعلق کیا، گویا اس نے اللہ کے نزدیک رشتہ ہی توڑ دیا۔ آپ نے اپنی بیٹی کسی ایسے گھر میں بیاہی جو مشرک خاندان ہے، یا یوں کہیں جن کے گھر میں زنا ہوتا ہے، تو باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ قطع تعلق کیا، گویا باپ بیٹی کا رشتہ جس طرح ختم ہونے کے بعد جو گناہ اللہ کے نزدیک دیا جاتا ہے، وہی گناہ اس باپ کو ملے گا جو اپنی بیٹی کی شادی ایسی جگہ پر کرتا ہے جس گھر میں زنا کا ماحول ہو، یا جو آدمی زنا کا ہو، یا جہاں پر توحید کی رواج نہیں ہوتی ہو۔ اس کے بعد جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اور ایک مسئلے کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ایک قصے کا ذکر کیا۔ یہ قصہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا، اور اس کا تعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت سے تھا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، کہ بے شک جن لوگوں نے ایک جھوٹا قصہ گھڑ لیا، جن لوگوں نے ایک جھوٹا قصہ گھڑ لیا، وہ تم میں ہی کی ایک جماعت تھی، لہذا تم اسے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا گیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میدانی جنگ کے لیے نکلتے تو ہمیشہ اپنے بیویوں میں سے کسی نہ کسی کو ساتھ لے جایا کرتی، اور آپ قرآن اندازی کرتے۔ قرآن کیا گیا، حضرت عائشہ کا نام نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکلے۔ جب غزوے سے آپ واپس لوٹ رہے تھے، بلکہ مدینہ کے قریب آپ پہنچ چکے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات میں رکنے کا حکم دیا، قافلہ رک جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دوبارہ قافلے کو نکلنے کا حکم دیا جاتا ہے، تو حضرت عائشہ اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے دور چلی جاتی ہیں۔ جب لوٹ کر واپس آتی ہیں تو ان کا جو ہار جو ان کے گلے میں تھا وہ کہیں گر گیا تھا، تو لہذا وہ دوبارہ ہار کو ڈھونڈنے کے لیے واپس جاتی ہے، تب تک قافلہ وہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ دبلی پتلی کمسین عمر کی حضرت عائشہ تھی، لہذا جس ہودج میں ان کو رکھا جاتا تھا لوگوں نے اٹھایا تو ان کو احساس بھی نہیں ہوا، کیونکہ اتنی دبلی پتلی تھی، تو لہذا لوگ اٹھا کر چلے گئے، پورا قافلہ چلا گیا۔ حضرت عائشہ کو ہار ڈھونڈنے میں کافی وقت لگا۔ جب ہار ڈھونڈ کر واپس آتی ہیں، جو قافلہ یہاں موجود تھا ایک شخص بھی وہاں موجود نہیں، پورا قافلہ جا چکا ہے۔ اب حضرت عائشہ گھبرا گئی، کرنا کیا تھا؟ وہیں انتظار کرنا تھا۔ حضرت عائشہ کو پتا تھا جب یہ اس ہودج کے اندر دیکھیں گے مجھے نہ پائیں گے تو ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ یہیں آئیں گے، تو حضرت عائشہ وہیں رکی، رات میں انتظار کرتی رہی، یہاں تک کہ ان کی نیند لگ گئی۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل السلمی الزکوانی رضی اللہ عنہ، یہ ہمیشہ کیا کرتے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ رہا کرتے، مگر کیا ہے لاسٹ میں سارا قافلہ جانے کے بعد یہ صبح میں واپس مدینہ آیا کرتے، تاکہ جہاں قافلہ رکا تھا وہاں جاتے دیکھتے کسی کی کوئی چیز چھوٹی نہ ہو، اور ان کو لے کر آنا ان کی عادت مبارکہ تھی۔ اب صبح کے قریب تھی، لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کسی عورت کو سویا پاتے، کوئی عورت سوئی ہے، اور حضرت صفوان نے حضرت عائشہ کو پہلے دیکھا تھا، حجاب نازل ہونے سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا، تو سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول کی بیوی حضرت عائشہ ہے۔ زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، جیسے ہی ان کی آواز کو حضرت عائشہ نے سنا، حضرت عائشہ اٹھ گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت صفوان نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہ کہا، انا للہ کے پڑھنے کی وجہ سے میں اٹھ گئی، لہذا اپنے جانور کو لایا، میرے قریب بٹھایا، میں بیٹھ گئی، اور وہ لگام پکڑ کر لے نکلے، یہاں تک کہ جب ظہر کا وقت قریب ہوا یا سورج بلند ہوا تو ایسے وقت میں یہ دونوں مدینہ میں داخل ہوئے۔ منافقین نے دیکھا تو لہذا الزام لگا دیا کہ ان دونوں کے غلط تعلقات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول یہ لوگوں کے سامنے دھڑلے سے حضرت عائشہ کی عزت پر حملہ کر رہا ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ تھا، تو اللہ نے اسی قصے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جن لوگوں نے ایک جھوٹا بہتان گھڑا ہے، ایک
جھوٹا بہتان گڑا ہے وہ تم میں سے ہی جماعت ہے، لہذا تم اس کو برا مت سمجھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بسا اوقات ایسی چیزیں بہتر بھی ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کئی دن تک انتظار میں تھی، اللہ کے نبی کو بھی پتہ نہ تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو ان کے ابا کے گھر بھیج دیا، انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے 10 آیتیں حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر نازل کر دی۔ اللہ نے 10 آیتیں نازل کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں نے یہ جھوٹا الزام لگایا یہ تم میں سے تھے اور اہل بیت کے لوگوں، اے نبی کے گھر والوں، اس طرح کے الزام تراشی کو تم برا مت سمجھو، کیونکہ بسا اوقات یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ آسمان سے 10 آیتیں نازل نہ کرتا، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر آیتیں نازل کر دی۔ بڑا افسوس ہے، اور اسی طرح بڑے بدبخت وہ لوگ ہیں کہ قرآن کی آیتوں کے باوجود بھی حضرت وہ لوگوں کو روکا نہ کریں۔ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا یہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے؟ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی اور رحم کرنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل کی تو حضرت ابوبکر کو اللہ کے رسول نے بلا کر کہا کہ جس مصطح بن اساسہ کو تم پیسے دیا کرتے تھے یہ تم اللہ کے لیے دیتے تھے یا کس مقصد سے دیتے تھے؟ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں اللہ کی خاطر دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اب بھی دو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے؟ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے، لہذا دوبارہ انہوں نے حضرت مصطح کو مال دینا شروع کیا اور ان کی کفالت کو دوبارہ سنبھالا۔ اس کے علاوہ اس صورت کے اندر بہت سارے عظیم نشانے موجود ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کے درس میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زنا جیسے عظیم جرم سے اور اسی طرح حرام تعلقات، حرام رشتے سے ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بچیوں کو بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔